خیبر پختونخوا میں آپریشن عزم استحکام، سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 34 خارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، 18 خارج جہنم واصل، دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ۔ جنوبی وزیرستان میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارج ہلاک۔ بنوں میں ہونے والے آپریشن کے دوران بھی 8 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ خارج کے تمام خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری، سیکیورٹی فورسز دہشت گرد کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ افغان جارحیت اور پاک افغان جھڑپوں کے باعث افغان ٹرانزٹ ریٹ بھی تعطل کا شکار، ہر قسم کی آمد و رفت اور تجارت معطل۔ نویں پاک افغان سرحدی گزرگاہ کھولنے کا منصوبہ بھی منجمد ہو گیا۔ ایف بی آر نے کراچی کی بندرگاہوں سے افغان ٹرانزٹ ریٹ کی ترسیل عارضی طور پر معطل کر دی۔ تمام ٹرمینلز کو گاڑیوں پر لوڈ کیے گئے کنٹینرز آف لوڈ کرنے کی ہدایت۔ افغان ٹرانزٹ ریٹ کے تمام گیٹ پاسز منسوخ، ترسیل روکنے کا حکم۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کے تمام ٹرمینل سے افغان ٹرانزٹ ریٹ کی کلیئرنس روک دی۔ تمام کنٹینرز ٹرمینل سے گاڑیوں پر لوڈ کنٹینرز کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیا۔ پابندی آئندہ احکامات تک برقرار رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس، کابینہ ارکان کا پاک فوج کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ وفاقی وزراء کا دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے عزم کا اعادہ۔ اجلاس میں افغانستان کی شرانگیزیوں اور خارج کی کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ دہشت گرد کے خلاف کا جنگ میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے شرکاء کو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی سفارتی کامیابیوں سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں بین الحکومتی تجارتی معاملات سے متعلق کابینہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات۔ غزہ امن معاہدے میں پاکستان کے انتہائی اہم کردار پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب حکومت کا انتہا پسند جماعت پر پابندی کے لیے وفاق کو سفارش کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے تاریخی فیصلے۔ اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے مقدمات دہشت گردی کی عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ پولیس افسران کی شہادت اور سرکاری املاک کی تباہی میں ملوث رہنماؤں اور کارکنوں کو 4تھ شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے ضبط کر کے محکمہ اوقاف کے حوالے کیے جائیں گے۔ انتہا پسند جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند، بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر سخت ترین کارروائی ہوگی۔ پنجاب حکومت کا افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ۔ غیر قانونی مقیم رہائشوں اور ان کے کاروباروں کے خلاف کومبنگ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کا ریئل ٹائم ڈیٹا تیار اور وسل بلوئر سسٹم متعارف کروایا جائے گا۔ اطلاع دینے والے کا نام مکمل صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ غیر قانونی مقیم افراد کو فوری ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا غیر قانونی اسلحے کی فوری بازیابی کا بھی حکم۔ غیر قانونی اسلحہ جمع کرانے کے لیے 1 ماہ کا الٹیمیٹم جاری۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ پنجاب میں نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر مکمل پابندی۔ اسلحہ فروشوں اور ڈیلرز کے اسٹاک کا معائنہ کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آمد۔ سٹاف داہگل ناکے پر پہنچ گیا۔ روانگی سے پہلے سہیل آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ سے 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت منظور کرائی۔ میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بانی سے ملاقات کی اجازت دیں گے۔ ملاقات کی درخواست پر ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کابینہ سے متعلق خبروں کی بھی تردید کر دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مجھے کہا کہ آپ نے لاکھوں زندگیاں بچائی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ کہا میں اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ بھارت اور پاکستان جوہری جنگ کے بہت قریب تھے۔ میں نے کہا جنگ نہ روکی تو 200% ٹیرف لگا دوں گا۔ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ اب یوکرین جنگ بھی ختم کرنے کی کوشش جاری ہے۔ روسی صدر سے کہتا ہوں جارحیت بند کریں۔ پیوٹن کو یوکرین سے متعلق ڈیل کرنا ہوگی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مجھے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ خوش نہیں تھا کہ بھارت روس سے تیل خریدے، مگر اب معاملہ طے ہو گیا۔ حماس کو جنگ بندی معاہدے پر عمل کرنا ہوگا۔ حماس معاہدے پر عمل نہیں کرتا تو اسرائیل
اسرائیل دوبارہ لڑائی شروع کر سکتا ہے۔ چین کے ساتھ تجارتی جنگ جاری ہے۔ ٹیرف ہماری سلامتی کے لیے بہت اہم ہے۔ بھارت روس سے تیل نہیں خریدے گا۔ بھارت نے امریکی دباؤ پر گھٹنے ٹیک دیے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی کمپنیز روسی تیل کی درآمدات میں بتدریج کمی کی تیاری کر رہی ہیں۔ عالمی منڈی میں اتار چڑھاؤ کے باوجود صارفین کے مفادات کا تحفظ بھارت کی اولین ترجیح ہے۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ توانائی کی شراکت داری جاری رہے گی۔ ٹرمپ کو سنبھالنا صرف پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو آتا ہے۔ برطانوی اخبار دا گارڈین کا کہنا ہے شرم الشیخ میں ٹرمپ نے کئی عالمی رہنماؤں کو زچ کیا، اطالوی وزیر اعظم کے حسن کی تعریف کی، برطانوی وزیر اعظم کو اشارہ کیا جیسے وہ انہیں گفتگو کے لیے بلا رہے ہیں، مگر پھر خود مائک سنبھال کر انہیں شرمندہ کر دیا۔ شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی بہت زیادہ تعریف کی۔ ایک موقع پر ٹرمپ نے اسٹیج کی جانب واپس آنا چاہا تو شہباز شریف نے انہیں روک دیا اور اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ کہ افغانستان نے جو حملہ کیا ہے پاکستان، اس کا تو ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں کہ ہمارے پاک فوج کا جو جوان ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں ملک کے لیے۔ نوشکی کے علاقے میں، چمن کے علاقے میں ان لوگوں نے جتنی بھی گولہ باری کی ہے ان میں شہریوں کو نشانہ بنایا ہوا، بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا ہوا۔ مہاجرین کو جو پاکستان نے پناہ دی ہے، ابھی ان کو تو کم از کم وہاں افغان حکومت کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمارے پڑوسی ملک ہے اور انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اس کے اوپر تو ان کو کسی صورت میں بمباری کرنی نہیں چاہیے یا جنگ ہونی نہیں چاہیے۔ افغان طالبان کی پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کے خلاف عوام کا پاک فوج کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی۔ کہا کسی بھی بیرونی جارحیت پر عوام اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کڑی ہیں۔ ہم نے افغانیوں کی خدمت کی مگر انہوں نے مودی کی گود میں بیٹھ کر ہم پر حملہ کیا۔ افغان طالبان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ پاک فوج کے بھرپور جواب نے افغان طالبان کے منہ بند کر دیے۔ شہریوں نے افغان طالبان کو مؤثر جواب دینے پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ سندھ حکومت کی کچے کے ڈاکوں کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کچے کے ڈاکوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ سرنڈر کر دیں۔ جو رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دے گا اس سے الگ طرح ڈیل کیا جائے گا۔ امن اسی وقت ہوگا جب سندھ اور پنجاب اپنے اپنے علاقوں میں ایک ہی وقت کچے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن کریں۔ صوبے میں جو لوگ غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ پنجاب حکومت کے بارے میں کوئی بیان بازی نہیں کروں گا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا دورہ امریکہ۔ واشنگٹن میں سعودی ہم منصب محمد عبداللہ عبدالعزیز سے ملاقات۔ پی آئی اے اور ہوائی اڈوں کی نجکاری پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ محمد اورنگزیب کی امریکی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے سی ای او سے ملاقات۔ تیل اور گیس، معدنیات، زراعت، آئی ٹی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی۔ آذربائیجان کے نائب اول وزیر خزانہ کے ملاقات میں مضبوط معاشی اور تصویراتی تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر خزانہ کی اسٹینڈرڈ چارٹر بینک کی اعلیٰ انتظامیہ سے بھی ملاقات۔ پاکستان اور بینک کے دیرینہ شراکتی تعلقات کو سراہا۔ وفاقی حکومت کا غیر ملکیوں کو نیا بزنس ویزا جاری کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ ذرائع کے مطابق نئی مجوزہ پالیسی کے تحت پاکستان میں کاروبار کرنے والوں کو ملٹیپل ویزے جاری ہوں گے۔ نئی پالیسی سے افغان شہری بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ افغان شہری پاکستان میں کاروبار کر سکیں گے۔ پہلی سہ ماہی میں پاکستان کا تجارتی خسارہ 9.4 ارب ڈالر تک جا پہنچا۔ جولائی تا ستمبر 3.8% کمی سے 7.6 ارب ڈالر کی برآمدات کی گئیں۔ اسی عرصے میں درآمدات 13.9% اضافے سے 17 ارب ڈالر تک جا پہنچیں۔ چاول، سبزیوں اور تمباکو کی برآمدات میں واضح کمی ریکارڈ۔ چینی کی برآمدات پہلی سہ ماہی میں مکمل طور پر بند رہیں۔ میوہ جات، تیل دار بیجوں، مچھلی اور مچھلی سے تیار مصنوعات اور پھلوں کی برآمدات میں اضافہ ریکارڈ۔ سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر فی تولہ سونا 4,42,800 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت بڑھ کر 3,79,629 روپے تک جا پہنچی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $19 اضافے سے 4,217 ڈالر کی نئی بلند سطح پر پہنچ گئی۔
पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की इंसदाद दहशत गर्दी की मुश्तरका फ़ौजी मशक चिराट में जारी। पाक फ़ौज का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और काज़ाक फ़ौज के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते शरीक। ISPR के मुताबिक मुश्तरका फ़ौजी मशक 24 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मशक में शरीक दस्ते एक दूसरे के तजर्बात और महारतों से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात का मेला सज गया। इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में मुकाबला। सदर की सीट पर हारून रशीद और तौफीक आसिफ में 1-1 मुकाबला। नायब सदर पंजाब के लिए मोहम्मद हबीब कुरैशी, चौधरी अरशद हुसैन और खालिद मसूद सिंधु मैदान में। सेक्रेटरी के लिए मियां इरफान अकरम और मलिक जाहिद असलम ऐवान आमने सामने। मुल्क भर से 4379 वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए बुरी खबर। तनूर मालिकान ने रोटी, नान और पराठे की कीमतों में इजाफा कर दिया। रोटी 15 की बजाय 20 रुपए, नान 30 रुपए में फरोख्त होने लगा। कुलचे की कीमत 40, पराठे की कीमत 60 रुपए मुकर्रर। कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का खतरनाक इमारतों के खिलाफ बड़ा एक्शन। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर लियारी और आगरा ताश में 2 खतरनाक इमारतों को गिराने के काम का आगाज। कराची में मजमूई तौर पर 540 इमारतों को खतरनाक करार दिया गया। 59 को खाली करा लिया गया। मजीद खतरनाक इमारतों को मरहलावार खाली कराया जाएगा। पंजाब भर में CCD के मुकाबलों में मजीद 7 डाकू अंजाम को पहुंच गए। सियालकोट में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक मुलजिमान की शब्बीर, वकास और जब्बार के नाम से शनाख्त। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान ज़ेर हिरासत मुलजिम मारा गया। साहिवाल में बदनाम ज़माना डाकू इलियास उर्फ इलियासी फायरिंग के तबादले में हलाक। उकाड़ा में डाकू सलीम उर्फ सलीमी हलाक हो गया। शेखुपुरा में अमजद उर्फ अंजी अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भारतीय नैयाद साबिक मुशीर एशले जे टेलिस जासूसी के शुबे में गिरफ्तार। FBI का टेलिस पर खुफिया दिफाई मालूमात रखने और चीनी हुकाम से मुश्तबा मुलाकातों का इल्ज़ाम। घर से खुफिया दिफाई दस्तावेजात बरामद। टेलिस की गिरफ्तारी न सिर्फ वाशिंगटन बल्कि भारत के लिए भी बड़ा सिफारती धचका। वाशिंगटन में भारत नवाज पॉलिसी के मेमारों में शामिल थे। इल्ज़ामात साबित होने पर टेलिस को 10 साल कैद हो सकती है। यरगमालियों की लाशों की वापसी पर हमास और इसराइल में तनाज़ा। सदर ट्रंप मामला सुलझाने के लिए इन एक्शन। कहा, हमास लाशों की तलाश के लिए तबाहशुदा इमारतों और सुरंगों में खुदाई कर रही है। हमास ने मजीद लाशें वापस करने के लिए खुसूसी आलात का मुतालबा किया था। इसराइल ने धमकी दी थी कि तमाम लाशें वापस ना की गईं तो वो अमन मुआहिदे पर अमल दरामद रोक देगा। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने गजा पर पाबंदी लगा दी। कोलंबिया का गजा के शहरियों की मदद के लिए सोना देने का ऐलान। सदर पेट्रो ने ऐलान किया कि मनशात फरोशों से जब्त शुदा सोना जख्मी बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए फराहम किया जाएगा। कोलंबिया अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश करेगा ताकि गजा की तामीर नो के लिए आलमी फौज तश्कील दी जा सके। अमरीकी सहाफ़ियों का पेंटागन की लगाई गई पाबंदियां तस्लीम करने से इनकार। दर्जनों सहाफ़ियों ने पेंटागन में अपने दफ्तर खाली कर दिए। प्रेस एरिया सुनसान। पेंटागन प्रेस एसोसिएशन ने नई पॉलिसी को आज़ादी सहाफ़त और आज़ादाना रिपोर्टिंग के लिए ख़तरा करार दे दिया। एक बयान में कहा कि पाबंदियां अमरीकी फ़ौज की रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकती। दूसरी जानिब तर्जुमान पेंटागन ने दावा किया नई मीडिया पॉलिसी कौमी सलामती के मुफाद में है। लद्दाख के अवाम का मोदी हुकूमत के आमराना हथकंडों के खिलाफ फिर सड़कों पर आने का ऐलान। भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक एपेक्स बॉडी ले और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और आईनी 6ठे शेड्यूल में शामिल करने का मुतालबा दोहरा दिया। मकामी रहनुमाओं का कहना है कि अवाम जब तक अपने आईनी हुकूक हासिल नहीं कर लेते एहतजाज जारी रहेगा। इंतजामिया से सोनम वांगचुक समेत तमाम गिरफ्तार अफराद की रिहाई का भी मुतालबा।
اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا 74واں یوم شہادت۔ پاک بحریہ متحدہ ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے، ایم یو کالج علی گڑھ سے گریجویشن کی، آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی، 1923 میں سیاسی میدان میں قدم رکھا اور آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ قیام پاکستان کی جدوجہد میں بابائے قوم کا بھرپور ساتھ نبھایا۔